یہ بڑے بڑے سوالات، اب ذرا ان لا ینحل سوالات کا اندازہ لگائیے، لا ینحل جو بھی حل نہیں ہوئے ان کا اندازہ لگائیے کہ ہماری گرفت میں کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے۔ مثلا پہلا سوال تو یہ کہ آخر یہ کائنات سرے سے موجود ہی کیوں ہے؟ پہلا سوال تو یہی آتا نا پہلے، یہ کائنات ہے ہی کیوں؟ پھر اس سے بڑا سوال کہ ایک شعور رکھنے والی مخلوق کو اخلاق، جذبات اور اپنے وجود پر سوال اٹھانے کی صلاحیت دے کر زمین پر کیوں بھیج دیا گیا؟ اب میں یہاں پر جو پڑھ رہا ہوں یہ میرے شعور کی پروڈکشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مجھے یہاں اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، خوشی بھی ملتی ہے مجھے، مسرت بھی ملتی ہے مجھے، تکلیفیں بھی ہیں، سب کچھ ایک پورا مکس قسم کا پیکج ہے، لیکن بہرحال ایسی مخلوق کو اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ انسانی فطرت مادی بقا سے آگے بڑھ کر مسلسل معنی کو تلاش کرتی ہے، اب ہم معنی تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مسلسل محنت بھی ہے، لیکن بہرحال ہم یہ بھی تو تلاش کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا اس دنیا پر وجود ہے کس لیے؟ یعنی پیچیدگی در پیچیدگی ہے بھائی۔ دیکھیں سائنس بلا کی شے ہے، زندگی گزارنا سہل سے سہل کر دیا ہے اس نے۔ بہرحال یہ سائنس بھی ان سوالات میں صرف طریقہ کار بیان کر سکتی ہے اور وہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اس مقام پر ایک مخلص اور غیر جانبدار ذہن ایک علمی اور فکری تشنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ احساس شدید ترین صورت اختیار کر جاتا ہے کہ اکیلی انسانی عقل شاید یہ بحث مکمل طور پر حل نہیں کر سکتی۔ یہ پورا پری فیس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پوری گفتگو کا۔ جو لوگ الحاد کا شکار ہیں، یہ جو ایتھیسٹک لوگ ہیں، ان کے سامنے میرا جو پورا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ علم کی نوعیت کیا ہے اور جس طرح کا علم اب تک مرتب ہو چکا ہے وہ ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے، ہم اس سے ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس کوئی حتمی حقیقت ہی نہیں ہے، زندگی کو جی رہے ہیں لیکن حل نہیں ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے اس کا۔ اب ذرا رکیں اور اس صورتحال کو ایک حساس انسان کی نگاہ سے بھی ذرا دیکھیں۔ جو شخص سطح پر نہیں جیتا، جو اپنے وجود کا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کے لیے فلسفیانہ خلا، یہ جو گیپ ہے فلسفیانہ آنسر نہیں ہے، محض ایک علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک کربناک تجربہ ہے بھائی۔ وہ سوال پوچھتا ہے مگر جواب نہیں ملتا، تلاش کرتا ہے مگر منزل نظر نہیں آتی، اور بالآخر تھک ہار کر کولو کے بیل کی طرح روزمرہ کی اپنی چکی میں جت جاتا ہے۔ دکھ آئے تو سو، غم آئے تو سو، پی جاؤ، مگر کیوں بھائی؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس۔ اور سب سے کربناک بات یہ کہ ایک دن یہ تمام تکالیف، یہ ان گنت راتوں کے آنسو، یہ سینے میں دفن حزن، سب لیے وہ خاموشی سے رخصت ہو جائے گا، جیسے ساحل کی ریت پر لکھی عبارت جو ایک لہر آئی اور مٹا کے چلی گئی۔ ایک حساس روح کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفیانہ خلا محض فکری نہیں رہتا بلکہ ایک زہرناک وجودی بوجھ بن جاتا ہے، ایگزسٹینشل برڈن بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو ہو آئی ایم، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، زندگی کا مال کیا ہے، کیا میں جانور ہوں، کیا کولو کا بیل ہوں، کیا میں روٹین کا بندہ ہوں، کیا کوئی اعلیٰ آدرش میرے لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ جس کا فکری بوجھ میں نے اسے محسوس کیا ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ قطعاً نہیں ہوگا، مبالغہ اندیش بات نہیں ہے، ہر حساس انسان اس بوجھ کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب ایک طرف ہم نے پوری وہ آپ کے سامنے پیسمسٹک انکیوزیٹیوٹی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی اور اس کے سامنے اس کا حل پیش